آج مفتی محمود کانفرنس کافی تقریریں ہو گئی. کسی نے مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے اس پہلو کو اجاگر کر دیا کہ ایک مفسر تھے، ایک محدث تھے، ایک مفتی تھے، ایک تہجد گزار عالم دین تھے، لیکن بہت ایسے ہو سکتے ہیں. میرے نظر میں مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے زندگی میں جو ہم ہر سال ان کے یاد میں کانفرنس بناتے ہیں، تو سب سے بڑی کارنامہ اور ان کا کردار یہی ہے کہ ہمیں علماء، طلباء، دیندار طبقے کو انہوں نے وہاں دین کے باغیوں کے ساتھ لڑنے، ملک کے باغیوں کے ساتھ لڑنے اور ان کے حربوں کو ہمیں سکھا دیا. لہذا آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان بننے کے بعد سب سے بڑا فتنہ جو فتنہ قیدانیت کا پیدا ہو گیا، اور اس فتنے کے حوالے سے کافی لوگوں کے ذہنوں میں ابہام تھے کہ بھی خدا کو بھی مانتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، تو تم خواہ قرآن ماننے والوں کو کس طرح کافر قرار دے سکتے ہیں؟ لیکن اس فتنے کے سرکوبی کے لیے اور اس کی نشاندہی کے لیے مسلم اور تمام سادہ لوح مسلمانوں کو آگاہی کے لیے انہوں نے ہمیں یہ راستہ دکھایا، پورا پاکستانی قوم کو اعتماد میں لے لیا، اور حتیٰ کہ پاکستانی قوم کے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لے لیا. تمام سیاسی جماعتوں کے سامنے ان کو قائل کر دیا، تو تمام پاکستان اس پہ متفق کر دیا کہ اس فتنے کو ختم کرنا و کچلنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. لہذا انہوں نے قیدانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے کر، اس کے باوجود کہ وہ اسلام، قرآن، خدا کی باتیں کر رہے تھے، لہذا اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے بعد ہمارے ملک پہ ایوبی ماشاء اللہ، ضیاء الحق ماشاء اللہ، مشرف ماشاء اللہ، جتنی ماشاء اللہ آئے، تو آپ کو یاد ہے کہ ضیاء الحق مرحوم نے اسلام 12 ربیع الاول پہ نافذ کرنے کا اعلان کر دیا، اور اپنے حکمرانی کے لیے طول دینے کے لیے اور لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے. لیکن پھر بھی عام مسلمان، سادہ لوح مسلمان، وہ سمجھ رہے تھے کہ ایک بہت بڑے ایسے مجاہد آ گیا اور اسلامی نظام کو نافذ کرنے کا اعلان کرتے ہیں. لیکن وہی مفتی محمود کا برکت کہ اس فریب کا اور اس کی بھی نشاندہی کر کے اور مسلمانوں کے تمام پاکستان کو متحد کر دیا کہ اسلام کا نام لیتے ہیں لیکن اس کے اندر اسلام کو تباہ کرتے ہیں. لہذا اس کے بعد پورا پاکستان منظم ہو گیا، اور وہاں تک کہ اس کے ماشاء اللہ اور ان کے حربوں سے اپنے آپ کو نجات دلائی. اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ مشرف ماشاء اللہ آئے. مرحوم قائد تو اس وقت موجود نہیں تھے، لیکن مرحوم قائد کے بعد ان کے جانشین، ان کے تمام روحانی پرزن جو یہاں تشریف رکھتے ہیں، انہوں نے ان کے خلاف ان کے جو دیے ہوئے تعلیم تھے ان کی بنیاد پہ ان کی بھی مقابلہ کر دیا. لہذا مفتی محمود کا وہ دیے ہوئے تعلیمات آج 3 سال پہلے آپ کو یاد ہے
کہ ہم اور آپ سب یہاں کشمیر ہائی وے پہ روڈوں پہ اور ہم 3 مرتبہ یہاں آئے اور ہم نے ایک احتجاج شروع کر دیا. اس طرف سے حکمرانوں نے اپنے حکمرانی طوالت دینے کے لیے ریاست مدینہ کا نام استعمال کرتے تھے, وہاں ملک کی آزادی کے نام استعمال کرتے تھے, لیکن اسی بنیاد پہ جتنی بھی ریاست مدینہ کے بنیادیں انہوں نے اکاڑ سکتے تھے تو انہوں نے اکاڑنا چاہا, لیکن ساتھ ساتھ کہتا رہا کہ ریاست مدینہ ہے. ملک کے بقا اور سالمیت کی بات کرتے تھے, لیکن اسی کے آڑ کے اندر انہوں نے کشمیر اپنے ہاتھ سے دے دیا, انڈیا کو دے دیا. اور یہ سارے ان حربوں سے قائد محترم اور جمعیت علماء اسلام اور جمعیت علماء اسلام کے ورکروں نے یہ سب کچھ دنیا کے سامنے لایا بھی, اور ایک ایسی تحریک چلی کہ دنیا کی تاریخ میں اتنی پرامن تحریک اور پرامن انتقال اقتدار دنیا کے تاریخ میں نہیں آئے تھے. لیکن یہ وہی تعلیمات کہ مرحوم قائد نے ہمیں دیے تھے کہ خون بہائے بغیر جمہوریت کے ذریعے اور پارلیمنٹ کے ذریعے آزادی حاصل کرنے کے لیے عوام کے پاس جانا پڑتا ہے, اور عوام کی طاقت سے اس طرح حکمرانوں کو ختم کرنا ہے. لہذا میرے محترم دوستوں, بھائیوں, آج مفتی محمود نے ہمیں یہی راستہ دکھایا کہ آج ان مکاروں کو جو ملک کی معیشت کو بھی تباہ کر دیا اور ملک کی اکانومی کو بھی تباہ کر دیا, اور یہاں نظریے اور اسلام کے نام پہ بحاشی پھیلانے کے انہوں نے کچھ وہاں عملی اقدامات کیے ہیں, اور ملک کے تحفظ کے نام پہ وہاں جا کر کے کشمیر کو وہاں ٹرمپ کے گود میں ڈال دیا, اور ٹرمپ نے ان کو مودی کو دے دیا. لیکن ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ کشمیر بچانے کے لیے 1 منٹ خاموشی. یہ سارے ڈراموں کی نشاندہی تم لوگوں نے کی, اور یہ کہا اور یہ کہتا تھا کہ ہم سب ایک پیج پہ ہیں, اور ساتھ ساتھ کہتے تھے کہ آج سب سے پہلے ملک کے میں حکمران ہوں اور ادارے میرے پشت پہ ہے اور ہم ایک پیج پہ ہیں. لیکن آج وہ کہتے ہیں کہ ذمہ داری میرے تھی اور حکمرانی کوئی اور کر رہا تھا. تو اس وقت بھی ہم کہتا تھا کہ نہ کل آپ کی حکمرانی تھے اور نہ آج آپ کی حکمرانی ہے. آپ نے جو آپ ہمیں امپورٹڈ کہتے ہیں, آپ ایک امپورٹڈ تھے, وہاں سے بھجوایا گیا تھا صرف ایک مقصد کے لیے کہ پاکستان کی اسلامی تہذیب اور ثقافت ختم کرنے کے لیے, اور پاکستان کے معیشت تباہ کرنے کے لیے, اور پاکستان کے سرحدات غیر محفوظ کرنے کے لیے آپ کو اسی مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا. لہذا میرے محترم دوستوں, قائد محترم سٹیج پہ پہنچ گیا. یہی وہ باتیں ہیں کہ مرحوم قائد نے ہمیں تعلیمات دیے, اور ان کے تعلیمات کی بنیاد پہ آج جمعیت علماء اسلام کی اس عظیم جدوجہد کے بنیاد پہ ایک پرامن انتقال اقتدار ہوئی, اور ایک بندے کے خون نہیں بہے, کسی کی گملہ نہیں ٹوٹا, لیکن یہاں انقلاب آئے. اور ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ سازش ہو گیا, تو میں حیران ہوں. سازش اس کو کہتے ہیں کہ نہ کسی کو پتہ ہو نہ کسی کے خیال ہو, تو کوئی راتوں رات میں وہ حکومت پہ آ جاتے ہیں. تو آپ کو سازش کس طرح, جو پورا پاکستان کے عوام جمعیت علماء اسلام کی قیادت میں, مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں تمہارے خلاف روڈوں پہ تھے, 3 سال جدوجہد کر رہا تھا,
اور اس کے بدولت آپ حکومت سے فارغ کر دیا گیا، اور آپ اس کو سازش کہتے ہیں۔ سازش تو خفیہ ہوتے ہیں، ہم تو کل کے باعث کل عوام آپ کی مخالفت کر رہا تھا۔ لہٰذا یہ ہمارے قائد کی یہی تعلیمات ہے، اور آج بھی ہم نے اسی تعلیمات پہ عمل کرنا ہوگا، اور ہم نے اپنے جمعیت علماء اسلام کو مضبوط کرنا ہوگا، ہم نے اپنی قیادت پہ اعتماد کرنا ہوگا۔ آگے جا کر کے ہم منزل تک پہنچنے کے لیے ہمارے لیے کافی فاصلہ ہے، لیکن اس کے لیے جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں کو میں بتاتا چلوں کہ اپنے جمعیت کے ساتھ متحد رہے، اپنے قیادت کے ساتھ متحد رہے، اور انشاءاللہ العزیز ایک دن وہ آئیں گے کہ ہم اپنے مرحوم قائد کے منزل جو کہ اسلامی نظام عدل ادھر نافذ کرنے کے لیے، سرزمین پاکستان پہ نافذ کرنے کے لیے انشاءاللہ العزیز، جیسے کہ ہم ان حکمرانوں کے نکالنے میں کامیاب ہو گیا تو اس مقصد کو حاصل کرنے میں بھی انشاءاللہ العزیز کامیاب ہو جاتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔